السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ طبیعت ٹھیک ٹھاک؟ امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناظرین، آج میں آپ کو خبریں دے رہا ہوں۔ خبریں میں آپ کو دوں گا 3، ٹھیک ہے؟ اور جو پہلی خبر ہے وہ یہ ہے کہ ترکی میں اسرائیلی ایجنسی موساد انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا جاسوس گرفتار ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ دوسری خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان نے فلوٹیلا پر سوار سابق سینیٹر کی واپسی کے لیے یورپی ملک سے مدد مانگ لی ہے۔ اور تیسری خبر جو ہے وہ ہے کشمیر سے متعلق۔ پاکستانی کشمیر میں مظاہرین سے مذاکرات ہوئے ہیں، جس کا پہلا دور جو ہے وہ بے نتیجہ ہوا ہے، اور کشیدگی جو ہے وہ فریقین کے مابین برقرار ہے۔ چلو میں اب آپ کو تفصیلات کی جانب لے کے چلتا ہوں۔ پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ پاکستان نے فلوٹیلا پر سوار سابق سینیٹر کی واپسی کے لیے یورپی ملک سے مدد مانگ لی۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے جمعے کو بتایا کہ غزہ کے لیے انسانی امداد لے جانے والی کشتیوں کے قافلے سمود فلوٹیلا پر اسرائیلی فورسز کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے سابق سینیٹر مشتاق احمد کی واپسی کے لیے ایک یورپی ملک سے مدد مانگی گئی ہے۔ تقریباً 45 کشتیوں پر مشتمل یہ فلوٹیلا، جس پر مشتاق احمد اور سویڈن کی ماحولیاتی مہم چلانے والی کریٹا تھمبرگ بھی سوار ہیں، گزشتہ ماہ اسپین سے روانہ ہوا تھا تاکہ فلسطینی علاقے کی مسلسل اسرائیلی ناکہ بندی توڑی جا سکے، جہاں اقوام متحدہ کے مطابق قحط پڑ چکا ہے۔ اسرائیلی فورسز نے بدھ کو غزہ کے پانیوں کے قریب فلوٹیلا میں شامل کشتیوں کو روک کر ان پر سوار 1.5 درجن کارکنوں کو گرفتار کر لیا تھا۔ اسحاق ڈار نے جمعے کو قومی اسمبلی کے اجلاس میں کہا کہ فلوٹیلا میں ہمارے ایک سینیٹر صاحب بھی شامل تھے، چونکہ ہماری اسرائیل کے ساتھ کسی بھی قسم کے سفارتی تعلقات نہیں ہیں، اس لیے ہم نے اس معاملے میں ایک یورپی ملک کی مدد حاصل کی ہے۔ انہوں نے کہا، جیسے ہی یہ خبر آئی ہم نے ایک بااثر یورپی ملک سے رابطہ کیا اور ان سے کہا کہ وہ اسرائیل سے رابطہ کر کے ہمارے سینیٹر صاحب کی جلد از جلد رہائی کو یقینی بنائیں۔ اس یورپی ملک کے وزیر خارجہ نے ہمیں بتایا کہ یہودیوں کے سبت ہفتے کا دن کی وجہ سے وہ اس دن کام نہیں کرتے، لہٰذا وہ اتوار تک ہمیں اس بارے میں آگاہ کریں گے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان کی وزارت خارجہ اس معاملے میں پوری طرح سرگرم ہے اور ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ تمام پاکستانی کو جلد از جلد اور عزت و احترام کے ساتھ وہاں سے نکال کر واپس لایا جائے۔ اس سے قبل وزیر اعظم شہباز شریف نے جمعرات کو فلوٹیلا پر اسرائیلی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں گرفتار پاکستانی شہریوں کی واپسی کا مطالبہ کیا تھا۔ وزیر اعظم نے ایکس پر ایک بیان میں کہا تھا، میں سمود غزہ فلوٹیلا میں پاکستان کے شہریوں کی باوقار شرکت کو سراہتا ہوں۔ مشتاق احمد خان صاحب، مظہر سعید شاہ صاحب، وحاج احمد صاحب، ڈاکٹر اسامہ ریاض صاحب، اسماعیل خان صاحب، سید عزیز نظامی صاحب اور فہد اشتیاق صاحب سمیت دیگر پاکستانیوں نے انسانی ہمدردی کے اصولوں کے عین مطابق اس عظیم امدادی مشن میں حصہ لیا۔ حکومت پاکستان انسانی جان کے احترام، محفوظ رسائی اور بلا تعطل امداد کے اصولوں کی حمایت کرتی ہے اور اپنے شہریوں کی واپسی کا بھرپور مطالبہ کرتی ہے اور ان کی سلامتی، وقار اور جلد از جلد وطن واپسی کے لیے دعا گو اور کوشاں ہے۔ جماعت اسلامی کے رہنما مشتاق احمد کی اہلیہ نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ وہ عالمی فورمز کے ذریعے مشتاق احمد کی واپسی کے لیے اقدامات اٹھائے۔ انہوں نے بتایا، ہم نے قومی سطح پر ہر فورم پر آواز اٹھا کر حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ میرے شوہر اور قافلے میں شامل دیگر پاکستانیوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ ہم نے وزارت خارجہ کو ایک خط تحریر کیا ہے، ایوان 12 میں قرارداد پیش کی ہے اور اس کے ساتھ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن بھی فائل کر رکھی ہے۔ جماعت اسلامی نے ان کی رہائی کے لیے جمعرات کو کراچی جبکہ لاہور اور پشاور میں آج مظاہرہ بھی کیا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری پہلی خبر۔ اب ہم دوسری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ترکی کے حکام نے کہا ہے کہ ہم نے اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا ایک جاسوس گرفتار کر لیا ہے۔
ناظرین تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں، وہ یہ کہ ترکی کی سیکیورٹی فورسز نے استنبول میں ایک خفیہ کارروائی کے دوران جمعے کو اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کے جاسوس کو گرفتار کر لیا ہے۔ ترکی کے سرکاری خبر رساں ادارے خانادولو نے حکام کے حوالے سے رپورٹ کیا کہ ترکی کی قومی انٹیلیجنس ایجنسی MIT نے استنبول کے چیف پبلک پراسیکیوٹر کے دفتر اور استنبول پولیس کے اس امدادی دہشت گردی شعبے کے ساتھ مشترکہ کارروائی کر کے سرکان جیجک نامی شخص کو گرفتار کیا۔ ابتدائی تحقیقات کے بعد سامنے آنے والی اطلاعات میں بتایا گیا کہ سرکان جیجک کا رابطہ موساد کے آن لائن آپریشن سینٹر کے رکن فیصل رشید سے تھا۔ رشید نے جیجک کو ایک ایسے فلسطینی کارکن کی جاسوسی کرنے کی ذمہ داری دی جو اسرائیل کی مشرق وسطیٰ سے متعلق پالیسیوں کے خلاف سرگرم ہے۔ ترک انٹیلیجنس ایجنسی MIT نے انکشاف کیا کہ سرکان جیجک کا اصل نام محمد فاتح کیلیش ہے اور انہوں نے کاروباری نقصان اور بھاری قرضوں کے بعد اپنی شناخت تبدیل کر لی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے تجارت چھوڑ کر یعنی بزنس چھوڑ کر 2020 میں ایک نجی سراغ رساں ایجنسی بنائی اور اسی دوران ان کی ملاقات موسا کوش نامی شخص سے ہوئی جو کہ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے جرم میں پہلے ہی ترکی میں قید ہے۔ اطلاعات کے مطابق سرکان جیجک کو استنبول کے علاقے باشاک شہر میں مقیم فلسطینی کارکن کی 4 دن تک نگرانی کرنے کا کہا گیا، جس کے عوض انہیں 1 اگست کو کرپٹو کرنسی میں $4000 ادا کیے گئے۔ گزشتہ سال بھی ترکی نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے متعدد افراد کو حراست میں لے لیا تھا۔ مارچ 2024 میں ترکی نے اسرائیل کے لیے جاسوسی کے شعبے میں 7 افراد کو گرفتار کیا تھا، جبکہ اس سے قبل جنوری 2024 میں ترک حکام نے اغوا کی منصوبہ بندی اور موساد کے لیے جاسوسی کے شعبے میں 34 افراد کو گرفتار کیا تھا۔ اکتوبر 2023 میں غزہ پر جارحیت کے آغاز کے بعد سے اسرائیل سے ترکی کے تعلقات میں تناؤ ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کے سخت ترین ناقدین میں سے ایک ہیں۔ گزشتہ سال جنوری میں ہونے والی گرفتاریوں کے بعد اردوغان نے کہا تھا کہ ترکی کی کارروائی نے اسرائیل کو سنگین طور پر پریشان کیا ہے۔ ناظرین یہ تھی ہماری دوسری خبر جو کہ بڑی سنگین خبر ہے، یعنی کہ اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کیسے آپریٹ کرتی ہے، کیسے لوگوں کو ہائر کرتی ہے اور کس طرح جا کر دوسرے ملکوں میں جو ہے فلسطینی لوگوں کو جو ہے ان کی نگرانی کرتی ہے اور کیسے ان کا جو ہے وہ جو ہے اپنا دوسرے ملکوں میں جو ہے اپنا جال بچھا کر کام کرتی ہے موساد۔ یہ آپ کو اس خبر سے اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اب ناظرین ہم آخری خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہماری آخری خبر ہے کہ وہ کشمیر سے متعلق ہے، جس کے اندر پاکستانی کشمیر میں مظاہرین سے مذاکرات کا پہلا دور ہوا ہے، مگر وہ بے نتیجہ ہو گیا اور کشیدگی جو ہے برقرار ہے۔ اب جو ہے تفصیلات کی جانب بڑھتے ہیں۔ تفصیلات یہ ہیں کہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں گزشتہ 5 روز سے جاری کشیدگی کے بعد احتجاج کرنے والی عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف کے تشکیل کردہ وفد کے درمیان جمعرات کی شام مظفر آباد میں ہونے والے مذاکرات کا پہلا دور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، جبکہ علاقے میں کشیدگی بدستور برقرار ہے۔ عوامی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی قیادت میں ہونے والے ان احتجاجی مظاہروں میں سستی بجلی، صحت کی سہولتوں میں بہتری اور سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کو دی جانے والی مراعات کے خاتمے سمیت سیاسی اصلاحات کے مطالبات کیے گئے ہیں۔ ان مظاہروں کے دوران پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 9 افراد جان سے جا چکے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے وزیر اعظم چودھری انوار الحق رواں ہفتے اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ مظاہرین کے 90% مطالبات پورے کیے جا چکے ہیں، جن میں بجلی کے نرخوں میں کمی، مقامی حکومتوں میں اصلاحات اور مظاہرین کے خلاف درج مقدمات کی واپسی شامل ہیں۔
لیکن انہوں نے کہا کہ دو مطالبات جن میں وزراء کی تعداد کو کم کرنا اور کشمیری پناہ گزین کے لیے مخصوص نشستوں کو ختم کرنا شامل ہے، صرف قانون سازی کے ذریعے ہی حل کیے جا سکتے ہیں۔ حکومتی کمیٹی میں شامل وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے ایکس پر ایک پیغام میں مذاکرات کے آغاز کی تصدیق کی۔ ایکس پر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کا ایک اعلیٰ سطحی وفد آج مظفر آباد میں آزاد جموں کشمیر کی مشترکہ ایکشن کمیٹی کے نمائندوں کے ساتھ باضابطہ مذاکرات کا آغاز کر چکا ہے۔ اگرچہ بات چیت کا پہلا دور نتیجہ خیز ثابت نہیں ہوا، تاہم حکومتی مذاکراتی کمیٹی کے رکن اور وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے مظفر آباد میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں کہا کہ حکومت عوامی تحفظات اور احتجاج کو مذاکرات اور قانونی طریقوں سے حل کرنے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے مظاہرین سے اپیل کی کہ وہ کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیں جس سے پاکستان کی مخالفین فائدہ اٹھا سکیں۔ بقول احسن اقبال، خطے کی صورتحال کے پیش نظر بہت سے ایسے عناصر ہیں جو پاکستان کے داخلی امن و استحکام میں خلل ڈال کر اپنا ایجنڈا اٹھانا چاہیں گے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق گزشتہ 5 روز سے جاری ان مظاہروں میں پولیس اہلکاروں سمیت کم از کم 9 افراد کی جان جا چکی ہے اور کشمیر حکومت کے مطابق 170 سے زائد پولیس اہلکار اور 50 شہری زخمی ہو چکے ہیں۔ تاہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے منتظمین کا دعویٰ ہے کہ زخمی شہریوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہے۔ احتجاج کے سبب خطے میں انٹرنیٹ اور موبائل سروسز گزشتہ اتوار سے معطل ہیں اور ہزاروں مظاہرین سڑکوں پر موجود ہیں۔ مظفر آباد میں جمعرات کو مارکیٹیں اور اسکول بند رہے جو اب بھی بدستور بند ہی ہیں۔ مئی 2024 میں اسی طرح کے مظاہروں کی ایک لہر نے اس خطے کو مفلوج کر دیا تھا۔ 6 روزہ ہڑتالوں اور پرتشدد جھڑپوں میں کم از کم 4 افراد کی جان گئی تھی، جس کے بعد وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے آٹے اور بجلی پر سبسڈی کے لیے 23 ارب روپے کے پیکج اور اشرافیہ کو دیے گئے امراءات کے جائزے کے لیے ایک عدالتی کمیشن کی منظوری دی تھی۔ اس کے بعد احتجاجی رہنماؤں نے اپنی تحریک کو معطل کر دیا تھا، لیکن خبردار کیا تھا کہ اگر اعلان کردہ پیکج پر عمل درآمد نہ ہوا تو ایک بار پھر اپنے مطالبات کے لیے احتجاج کریں گے۔ ناظرین، یہ تھیں آج کی خبریں اور آج کا ویلاگ، یعنی اس میں خطے کی صورتحال کو بھی ہم نے ڈسکس کیا اور اسرائیل کی ایجنسی موساد کا بھی ذکر کیا، اور جو ہے میری مزید خبریں دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلے ویلاگ میں، شکریہ۔